السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میرے چینل ملیحہ وائس اسٹوری پر خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ میں آج آپ کے لیے ایک مزیدار اور ایک دلچسپ کہانی لے کے آئی ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے مداریوں کے بندروں کو کلا بازیاں لگاتے دیکھا ہوگا۔ سرکس کے بندروں کو ماہر بازی کروں کی طرح تار یا رسی پہ چلتے ہوئے یا سائیکل چلاتے بھی دیکھا ہوگا، اور شاید اخبارات میں ایسے بندروں کی تصویریں بھی دیکھی ہوں گی جو موٹر گاڑیوں کو ایک ماہر ڈرائیور کی طرح چلا سکتے اور چلاتے بھی ہیں۔ مگر آج ہم آپ کو ایک ایسے بندر کا حال سناتے ہیں جو ایک عرصے تک ایک مصروف ترین ریلوے لائن پر کانٹا بدلنے والے کے اہم اور نازک ترین فرائض انجام دیتا رہا۔ جی ہاں، کانٹے والے ریلوے کا ایک اہم ملازم سمجھا جاتا ہے، اور اس کے فرائض نہایت اہم اور نازک ہوتے ہیں۔ مختلف سمتوں سے آنے والے گاڑیوں کے لیے سبز، زرد اور سرخ جھنڈیوں اور روشنیوں کے اشارے دینا اور انہیں کانٹے بدل کر صحیح پٹریوں پر ڈالنا اس کے معمول کے فرائض ہیں، اور ان معمول کے فرائض میں ذرا سی غفلت، ذرا سی بھول چوک اس ریلوے گاڑیاں حادثوں سے دوچار ہو سکتی ہے۔ یہ کہانی 1877 کی ہے، جبکہ ایک حادثہ میں جیمز وائلڈ نام کے ایک شخص کی ٹانگیں ضائع ہو گئی تھیں اور وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا تھا۔ اس حادثے کے بعد جیمز وائلڈ جنوبی افریقہ میں پورٹ الزبتھ کے نزدیک واقع ہیوٹن ہیچ اسٹیشن پر سنگل مین یعنی کانٹے والے کے طور پر ملازم ہو گیا تھا۔ اس اسٹیشن کی مصروفیات اور اہمیت کا اندازہ صرف ایک ہی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جنوبی افریقہ کے 5 بڑی بندرگاہوں اور سونے اور ہیرے کے کانوں کی عین وسط میں واقع تھا۔ اس اسٹیشن کا سگنل ٹاور ریلوے لائنوں کے اس سلسلے کے ساتھ تھا جو شہروں کو قصبوں سے اور جنگلوں میں واقع چھوٹے چھوٹے دیہات سے ملاتا تھا۔ جیمز وائلڈ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ مختلف سمتوں سے آنے والی گاڑیوں کو سبز، زرد اور سرخ سگنل دے کر کانٹے بدل کر انہیں صحیح منزل مقصود کر لے کے جاتا تھا۔ پٹریوں پر ڈالے جیمز بیچارہ اسٹیشن کے قریب ایک کیبن میں تنہا رہتا تھا، اور اسے نام کو کوئی بھی اسے پڑوسی میسر نہیں تھا جس سے وہ گھڑی دو گھڑی باتیں کر سکتا۔ 1881 کے موسم گرما کی ایک سپہر کی بات ہے کہ جیمز وائلڈ مقامی مارکیٹ میں موجود کچھ خریداری کرنے گیا۔ اپنی ویل چیئر چلاتے ہوئے وہ ایک مقامی باشندے کے قریب سے گزرا جو اپنے سامنے پنجروں میں مختلف پرندے اور جانور لیے بیٹھا تھا۔ ایک پنجرے سے ایک بندر کا بچہ جھانکتا نظر آیا تو وہ رک گیا۔ وہ ایک لمحے تک اس بندر کو چیختے سنتا رہا جو اس بندر کی چیخوں کی بجائے ایک بچے کی کلکاریاں محسوس ہوتی تھیں۔ جیمز وائلڈ نے بندر کے اس بچے کو خرید لیا اور اس کے پنجرے کو لے کر اپنے کیبن میں واپس چلا گیا۔ کیبن میں آ کر اس نے بندر کے بچے کو پنجرے سے نکالا اور پنجرے کو چولہے میں ڈال دیا، اور اس نے گرم گرم دودھ پلایا، اسے نہلایا اور پھر اسے اپنے بازوں میں لے کر یوں تھپکنے لگا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو تھپکتی ہے۔ جب وہ سو گیا تو اس نے اسے نہایت آہستگی سے ایک نرم اور آرام دہ بستر پر لٹا دیا۔ بندر کے اس بچے نے جیمز کی زندگی ہی بدل ڈالی تھی۔ وہ اتنا خوش پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتا پلاتا تھا اور اس کی تمام ضروریات کا خیال کرتا تھا۔ اس نے اس کا نام جیک رکھ دیا۔ وہ پہرو جیک سے باتیں کرتا رہتا، وہ جو ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک بندر کے بچے سے پورا بندر بنتا جا رہا تھا۔ اپنی ٹانگوں سے محرومی اب جیسے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہی تھی۔ جیک نے اپنے اس کی زندگی اسے اداسیوں، پریشانیوں اور محرومیوں کو نکال کر اسے خوشیوں، مسرتوں اور شادمانیوں سے بھر دیا۔ تاہم جیمز کو ایک پریشانی ضرور تھی کہ اس نے پہلے روز ہی جیک کا پنجرہ چولہے میں ڈال دیا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ یہ بندر جنگل کا باسی ہے، ہو سکتا ہے اس کا جی واپس جنگل جانے کو کرتا ہو۔ اس صورت میں میرا اس کو کیبن میں بند کر کے رکھنا ایک طرح کا ظلم ہی ہوگا۔ چنانچہ ایک روز جب وہ اپنے کیبن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس نے دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا اور اپنی ویل چیئر چلاتا دوسری طرف دیوار کے قریب جا پہنچا۔ جیمز کی نظریں اب بندر پر جمی تھیں جو کھلے دروازے کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ چند لمحے وہ اسی طرف بیٹھا رہا، پھر اس نے ایک جمائی لی، اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جیمز کا دل جیسے اچھل کر اس کے حلق میں آ گیا۔ اب وہ منتظر تھا کہ دیکھے جنگل کی آزاد زندگی اور جیمز کی دوستی اور قربت میں سے وہ کس کا انتخاب کرتا ہے۔ جیک نے دروازہ بند کر دیا اور آ کر جیمز کی گود میں لیٹ گیا اور پھر بڑے آرام سے سو گیا۔ جیمز کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا کہ اب جیک ہمیشہ کے لیے اس کا دوست اور ساتھی بن گیا ہے۔ جیسے جیسے جیک بڑا ہوتا گیا وہ جیمز کے مختلف کاموں میں ہاتھ بٹانے لگا۔ وہ کنویں سے پانی نکالتا، پانی کی بالٹیاں بھر بھر کے کیبن میں لاتا۔ جلد ہی وہ کیبن کے ساتھ والے باغ میں سبزیوں کی دیکھ بھال اور برتن وغیرہ دھونے کا کام بھی کرنے لگا۔ جیمز نے اس کی باقاعدہ تنخواہ مقرر کر رکھی تھی۔ یہ تنخواہ کیا تھی؟ ہفتے میں 1 ڈبہ بسکٹوں کا اور 2 چاکلیٹوں کا۔ جیک کو ٹافیوں کا بڑا شوق تھا۔ ٹافی منہ میں ڈال کر دو تو اسے دیر تک اپنے جبڑوں کے درمیان گھماتا اور کھلاتا رہتا تھا۔ سگنل ٹاور میں جیک نے کئی طریقوں سے جیمز کی مدد کرنا شروع کی۔
وہ جھاڑو سے ساری جگہ کی صفائی کرتا اور کھڑکیوں کے شیشوں کو گیلے کپڑے سے صاف کرتا۔ دیواروں کی ایک کھوٹی پر خاص چابی لٹکی رہتی تھی۔ یہ چابی دور جانے والی ریل گاڑیوں کے ڈرائیوروں کے ہمراہ ہی رہتی تھی۔ جب جیک گاڑی آنے کی آواز سنتا تو 2 کھونٹی سے چابی اتارتا اور ریلوے لائن کے قریب کھڑا ہو جاتا۔ ریل گاڑی سگنل ٹاور کے پاس سے گزرتے ہوئے آہستہ ہو جاتی۔ جیک لپک کر انجن پر چڑھ جاتا، ڈرائیوروں کی چابی تھماتا اور پھر چھلانگ لگا کر نیچے آ جاتا۔ ٹرین کی واپسی پر اسی طرح چابی واپس حاصل کرتا اور اسے دوبارہ کھونٹی پر لٹکا دیتا۔ پھر جب جیک نے سگنل کی جھنڈیوں اور روشنیوں کا استعمال بھی سیکھ لیا، پھر تو یہ کیفیت ہوگی کہ جیمز جس جھنڈی کا نام لیتا، جیک وہی جھنڈی اٹھاتا اور سگنل ٹاور کی کھڑکی سے لہرانے لگتا۔ پھر جیمز نے اس بندر کو کانٹا بدلنے کا کام سکھانے کا فیصلہ کیا۔ جیک کی روشن اور چمکتی ہوئی آنکھیں جیمز کو بھاری بھرکم لیوروں کے ذریعے ریل کی پٹریوں کے کانٹے بدلتے غور سے دیکھتی رہتی تھی۔ جیمز نے ہر لیور کو ایک نمبر دے رکھا تھا۔ وہ ہر نمبر کو پہلے زبان سے کئی بار دہراتا اور پھر اس نمبر کے لیور کو ہاتھ لگاتا۔ اس کام میں اسے ہر روز کئی گھنٹے لگ جاتے، مگر آخرکار اس کی محنت اور تربیت سے جیک اس قابل ہو گیا کہ وہ ہر مرتبہ صحیح لیور کو کام میں لا سکے۔ جیمز اس بارے میں جیک کا ایک بار نہیں کئی بار امتحان لے چکا تھا۔ ہفتوں کی محنت اور تربیت کے بعد کہیں جا کر جیک اس قابل ہوا کہ جیمز کے حسب و منشاء کا کانٹا بدلنے کا کام کر سکے۔ شروع میں جیمز نے اسے سست رفتار مال گاڑیوں کے کانٹے بدلوانے کا کام کیا۔ جب جیک اس کام کو روانی، اعتماد اور درستی کے ساتھ کرنے لگا تو جیمز تیز رفتار گاڑیوں کو کانٹے بدلوانے کا کام بھی اسے لینے لگا۔ جب کسی مسافر گاڑی کا کانٹا بدلنے کا وقت آتا تو جیمز کو یہ پریشانی ضرور ہوتی تھی کہ جیک کا کانٹا بدلنے میں کوئی غلطی نہ ہو اور وہ اس سے غلطی گاڑی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ اگرچہ اسے جیک پر پورا اعتماد اور بھروسہ تھا، مگر یہ ایک بھاری ذمہ داری تھی۔ ذرا سی غفلت مسافروں کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ پھر اس نے خاصے غور و فکر کے بعد جیک کی صلاحیتوں پر اعتماد کرنے کا فیصلہ کیا کہ ان احکام کی تعمیل جیک نے ایک ماہرانہ انداز میں کی۔ سبز جھنڈی جیک نے اس کے حکم کے مطابق سبز جھنڈی دکھائی اور مسافروں سے لدی پھندی گاڑی اپنی پٹری بدلنے کے بعد تیزی سے منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب جیک نے جیمز کے حکم کے مطابق کسی مسافر گاڑی کے لیے درست طور پر کانٹا بدلا اور گاڑی کسی حادثے سے محفوظ رہی۔ اس کے بعد جیک نے یہ کام سینکڑوں بلکہ ہزاروں مرتبہ کیا اور ہر بار ٹھیک کرتا گیا۔ آہستہ وہ اس کام میں اتنا ماہر ہو گیا کہ جیمز کے سگنل ٹاور میں موجود نہ ہونے پر بھی سارے کام کو اپنے طور پر انجام دے سکتا تھا۔ جیمز اپنی کیبن میں آرام کر رہا ہوتا اور جیک سگنل ٹاور میں گاڑیوں کو سرخ، سرد اور سبز جھنڈیاں دکھا رہا ہوتا اور کانٹے بدل کر انہیں اپنی منزل مقصود کی طرف لے جانا پٹریوں پر ڈال رہا ہوتا۔ 1881 سے 1890 تک پورے 9 سال جیک جیمز کا اس کام میں ہاتھ بٹاتا رہا۔ پورے 9 سال تک جیمز اور جیک کی یہ رفاقت قائم رہی اور اس وقت ختم ہوئی جب ایک موذی مرض کا شکار ہو کر جیک اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج جیک اور جیمز دونوں میں سے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن گاڑیوں کے سفر بھی طرح کی تبدیلیاں اور ترقیاں ہو چکی ہیں، مگر جنوبی افریقہ کے 5 بڑے بندرگاہیں اور سونے ہیرے کی کانوں عین وسط میں واقع ہیوٹن ہیچ ریلوے اسٹیشن کے لوگ اب بھی جیک نامی اس بندر کی کہانی بڑے دلچسپ سے کہتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ اس مصروف ترین ریلوے لائن پر کانٹا بدلنے کے اہم اور نازک ترین کام کا بغیر کسی حادثے کے نہ 2 پورے 9 سال تک انجام دیتا رہا۔